تقسیم ہند 1947 کیسے ہوئی؟ 3 جون 1947 تقسیم ہند کا منصوبہ کیا تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند میں ہندوؤں کا کیسے ساتھ دیا؟ مسئلہ کشمیر کب اور کیسے شروع ہوا؟ ریاست کشمیر کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ آج ہم مسئلہ کشمیر کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک برصغیر پاک و ہند کا ایک انتہائی اہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو آج ہم دیکھیں گے۔ مسئلہ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، 3 جون 1947 کا تقسیم ہند کا منصوبہ تھا، جو کہ برصغیر کی 2 بڑی قوموں نے جس کو تسلیم کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سکھوں اور کانگریس سے تحریری اقرار لیا اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے زبانی اقرار لیا اور 14 اگست 1947 کو تقسیم ہند کا اعلان کیا۔ اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں تو برصغیر پاک و ہند میں 562 آزاد ریاستیں تھیں۔ ان میں سے کچھ ایسی ریاستیں تھیں جو برطانوی سامراج سے باہر تھیں۔ تقریباً 140 ایسی ریاستیں تھیں جو خود مختار ریاستیں تھیں۔ اب 3 جون 1947 کے منصوبے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ریاستیں اپنے محل وقوع کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان یا بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے 15 اگست 1947 کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ 15 اگست تک تقریباً 500 سے زائد ریاستیں انڈیا کے ساتھ الحاق کر چکی تھیں اور پاکستان کے ساتھ صرف 14 ریاستوں نے الحاق کیا۔ 3 ایسی ریاستیں تھیں جو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی تھیں، جن کے سربراہان نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے ساتھ الحاق کے مسودات پر دستخط کیے، پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود ہندو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے شیطانی چکر نے ان کو انڈیا کی جھولی میں ڈال دیا۔ ان 3 ریاستوں میں ریاست جوناگڑھ، ریاست حیدرآباد اور ریاست کشمیر شامل تھے۔ ہم اگر سب سے پہلے دیکھیں ریاست جوناگڑھ اور ریاست مناودر، یہ 2 ایسی ریاستیں تھیں جن کا پاکستان کے ساتھ کوئی زمینی راستہ نہیں تھا، لیکن یہ چونکہ ساحلی ریاستیں تھیں اس لیے سمندر کے راستے سے کراچی سے تقریباً 140 کلومیٹر کے فاصلے سے ان کے ساتھ سمندر کے ذریعے سے رابطہ کیا جا سکتا تھا۔ ریاست جو جوناگڑھ تھی وہ ایک سرسبز و شاداب اور امیر ریاست تھی۔ ریاست جوناگڑھ کے نواب نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ساتھ باقاعدہ طور پر الحاق کے مسودات پر دستخط کیے اور اپنی ریاست میں پاکستان کا جھنڈا بھی لہرایا، لیکن اس کے باوجود انڈین فوج نے ریاست جوناگڑھ پر زور زبردستی قبضہ کر لیا۔ اس کے بارے میں میری ایک ویڈیو آلریڈی اس لیگم میجسٹر یوٹیوب چینل پر ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو بڑی ریاست وہ حیدرآباد کی ریاست تھی۔ حیدرآباد کی ریاست آبادی کے لحاظ سے برصغیر کی سب سے بڑی ریاست تھی۔ اس کی آبادی اس وقت تقریباً 1,60,00,000 کے قریب تھی، اور نواب میر عثمان نے 2 ٹوک کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی بھی نہ پاکستان کے ساتھ اور نہ انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا ہے، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن ذاتی طور پر چاہتا تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ حیدرآباد کا الحاق ہو جائے، اور اسی طرح انڈیا نے اپنی فوجیں زبردستی حیدرآباد میں اتار دیں
اور 13 سپٹمبر کو حیدرآباد پر زبردستی بھارت نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ریاست کشمیر جو برِ صغیر کی رقبے کے لحاظ سے دوسری بڑی ریاست تھی اور آبادی کے لحاظ سے تقریباً 80% مسلمان وہاں پر آباد تھے، مطلب کہ آبادی کے لحاظ سے وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور ریاست کا راجا ایک ہندو راجا تھا، ہری سنگھ ڈوگرا اس کا نام تھا۔ اگر ہم کشمیر کی ہسٹری کی بات کریں تو 1819 میں راجا رنجیت سنگھ کے جرنیلوں نے کشمیر پر حملہ کیا اور کشمیر کے افغان حکمرانوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ یہ ریاست سکھوں کے پاس 1944 تک رہی۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو عہد نامہ امرتسر کے تحت 14 مارچ 1944 کو کشمیر جو ہے وہ 75 لاکھ نانک شاہی سکوں کے عوض بشمول علاقہ و لوگ گلاب سنگھ کے ہاتھ فروخت کر دی گئی۔ یہاں پر 1819 سے ہی آزادی کی تحریکوں کا آغاز ہو گیا تھا اور کشمیر کے غیور لوگ اپنی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے لگے تھے۔ 1931 میں یہ تحریکیں عروج پر پہنچ گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کشمیری شروع سے ہی غلامی سے نجات کے لیے تحریکیں چلا رہے تھے۔ اگست میں مہاتما گاندھی صاحب جو ہیں وہ کشمیر کا دورہ کرتے ہیں اور راجا ہری سنگھ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، لیکن اسی دوران 12 اگست 1947 کو مہاراجا ہری سنگھ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے جس کو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کی روح سے ریاست کی ڈاک، تار اور تجارتی معاملات برقرار رکھے جائیں گے اور باقی جو معاملات ہیں وہ پاکستان کے سپرد کر دیے گئے۔ ریاست کے ڈاک خانوں پر اور اہم مقامات پر پاکستان کا پرچم بھی لہرا دیا گیا، لیکن مہاراجا اس وقت ڈبل گیم کھیل رہا تھا۔ اسی دوران مہاراجا نے پوسٹ آفس، جنرل پوسٹ آفس لندن کو یہ ہدایات جاری کی کہ ریاست کی تمام ڈاک بذریعہ دہلی ریاست کو ارسال کی جائے گی اور راجا جو ہے یا ریاست کشمیر جو ہے وہ بذریعہ دہلی ہی اپنی ڈاک وصول کرے گا۔ 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان پشتون ٹرائبل ایریا کے پشتونوں نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ اس آپریشن کو گلے مرگ آپریشن کہا گیا۔ یہ پشتون تقریباً 20,000 کے لگ بھگ تھے۔ انہوں نے سری نگر تک جانا تھا، لیکن یہاں پر پھر پاکستان کو ایک دھوکہ دیا گیا، پشتونوں کو دھوکہ دیا گیا اور ان کو بارہمولہ کے مقام پر روک لیا گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ آدھے مجاہدین مظفر آباد سے اور باقی آدھے پونچھ، بمبر اور راولہ کوٹ سے ہوتے ہوئے سری نگر تک جائیں گے۔ اس وقت کے راجا ہری سنگھ نے بھارتی حکومت سے مدد مانگی اور بھارتی فوج راجا کی مدد کے لیے کشمیر آئی۔ یہ آنے والی فوج پھر دوبارہ کبھی بھی کشمیر چھوڑ کر نہ گئی اور اب تک کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ یہ جنگ 31 دسمبر 1948 کی رات کو ختم ہوئی۔ اب یہ جنگ کون جیتا اور کون ہارا؟ انڈین میڈیا کے مطابق یہ جنگ انڈیا جیتا اور پاکستانی میڈیا کے مطابق یہ جنگ پاکستان جیتا، لیکن یہ جنگ جو بھی جیتا، اس جنگ سے کشمیر 2 ٹکڑے ہو گیا
اور کشمیر کا زیادہ حصہ انڈیا کے پاس رہ گیا اور کم حصہ پاکستان کے پاس آیا۔ پاکستانی حصے کو انڈیا میں مقبوضہ کشمیر اور انڈین حصے کو پاکستان میں مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں آئینی جنگ کی، انڈیا کے آئین کی، تو انڈین آئین میں مہاراجہ ہری سنگھ کی معرفت سے ایک آرٹیکل 370 شامل کیا گیا۔ یہ جو آرٹیکل تھا انڈین آئین میں، اس کے تحت بھارتی مقبوضہ کشمیر کو ریاستی درجہ دیا گیا اور ریاستی حقوق و فرائض فراہم کیے گئے۔ اس آرٹیکل کی منظوری مہاراجہ نے خود دی تھی۔ اس کے بعد 1953 میں ایک اور آرٹیکل شامل کیا گیا 35A ایک آرٹیکل شامل کیا گیا۔ اس آرٹیکل کے تحت ریاست کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دیا گیا اور ریاست کے شہریوں کو کچھ بنیادی حقوق و فرائض کے لیے بھی یقین دہانی کرائی گئی۔ لیکن اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ آرٹیکلز کوئی بھی نہیں ختم کر سکتا تھا۔ انڈین حکومت یہ آرٹیکلز ختم نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، انڈین پریزیڈنٹ ود دا پرمیشن آف کشمیری گورنمنٹ اس سے ختم کیے جا سکتے تھے۔ انڈین پریزیڈنٹ ختم کر سکتا تھا، لیکن پرائر پرمیشن آف دا کشمیری گورنمنٹ یہ ختم کیا جا سکتا تھا۔ لیکن مودی حکومت نے کشمیری حکومت کو اپنے اعتماد میں لیے بغیر یہ آرٹیکل ختم کر دیے۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے۔ دراصل آرٹیکل 370 جو ہے یہ ریاستی مفادات اور حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔ اس میں ریاست کو آدھے اختیارات دیے گئے اور 35A میں ریاست کو تمام ایک ریاست کا درجہ دیا گیا اور ریاستی باشندوں کو ووٹ کا حق دیا گیا اور اس کے علاوہ کوئی باہر کا بندہ ریاست میں زمین نہیں خرید سکتا۔ اس طرح کے کچھ حقوق دیے گئے۔ لیکن مودی گورنمنٹ نے یہ آرٹیکل جب ختم کیے تو کشمیری حکومت کو اعتماد میں نہ لیا گیا، بلکہ کشمیر میں ایک ایسا لاک ڈاؤن کیا گیا جو آج تک جاری ہے اور نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں 1947 کی تقسیم سے لے کر آج تک، انڈیا نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کو یکسر فراموش کرتے ہوئے اور انسانی بنیادی حقوق کی مختلف تنظیموں کی رپورٹس کو پس پشت ڈالتے ہوئے کشمیریوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ تو ویورز، آج کی یہ جو ویڈیو تھی اس میں میں نے جو ریاست کشمیر کی تاریخی حیثیت اور ریاستی مفادات کے بارے میں آپ سے ڈسکس کیا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس کیجئے گا، فیڈ بیک دیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔